دوستو، آج میں آپ کو مسلمان ملک کے ایسے حقائق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں کی لڑکیاں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ ملک حسن کے ساتھ ساتھ قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ روس کو جانے والی تمام تر تیل کی پائپ لائنیں یہاں سے ہو کر گزرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس علاقے کی جیوگرافیکل اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ چچنیا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس چھوٹے سے ملک کے درپردہ حقائق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ چچنیا ایک ایسا ملک ہے جس کو کوہ اور اس کی پریوں کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن باقی دنیا میں چچنیا کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے جو روس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ چچنیا کی لڑکیاں دنیا میں سب سے خوبصورت ہوتی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہاں قدرتی طور پر ان لڑکیوں کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں جس پر ساری دنیا کے لوگ مرتے ہیں، اور یہ لڑکیاں قدرتی طور پر اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ ان کو میک اپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ چچنیا کی ایک اور خاص بات یہ ہے کیونکہ یہ مسلمان ملک ہے، اس لیے یہاں کی لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی نہیں پہنتی بلکہ یہ مکمل لباس میں ڈھکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیوں کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہی شادی کرتی ہیں، اور ان کی شادیوں میں بہت دلکش اور عمدہ لباس زیب تن کیا جاتا ہے۔ یہاں عام طور پر اجتماعی شادیاں کی جاتی ہیں۔ ان شادیوں میں سینکڑوں جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ ان اجتماعی شادیوں کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمے ہوتا ہے۔ یہاں دلہنیں عام طور پر شادی کے لیے سفید رنگ کا دلکش اور خوبصورت لباس زیب تن کرتی ہیں، جبکہ ان کی کمر پر ایک گولڈن رنگ کی بیلٹ بھی باندھی جاتی ہے جس سے ان کے لباس کی دلکشی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں خاص بات یہ ہے کہ دلہن اور دولہا کے خاندان سے آنے والے مہمان اپنی بندوقیں بھی ساتھ لاتے ہیں۔ ایسا کرنا یہاں کی پرانی تہذیب کا عکس پیش کرتا ہے۔ اجتماعی شادی کے دن کو چچنیا میں خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ چچنیا میں کمبائنڈ فیملی سسٹم پایا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر فیملیز کمبائنڈ فنکشنز کو ترجیح دیتی ہیں۔ دوستو، چچنیا تیل اور دوسری معدنیات سے مالا مال ہے، اسی وجہ سے یہ امیر ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 15,000 سے زیادہ چھوٹی آئل ریفائنریز موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے چچنیا کے نیچے تیل پائپ لائنوں کا ایک جال موجود ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سوویت یونین ٹوٹنے سے پہلے روس ان تمام وسائل کو استعمال کر رہا تھا، لیکن پھر چچنیا کے لوگوں نے سوویت یونین سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ یوں سوویت یونین کو چچنیا کے وسائل سے ہاتھ دھونا پڑے۔ چچنیا 1994 تک روس کا حصہ رہا ہے، لیکن 1994 کے بعد چچنیا ایک علیحدہ ملک بن کر وجود میں آیا۔ اس لیے چچنیا کے 1,20,000 مسلمانوں نے روس سے علیحدہ ہونے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کیونکہ آزادی کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی۔ لیکن ابھی بھی چچنیا کی سرحدیں ہر طرف سے روس کے ساتھ لگتی ہیں۔ یہ چچنیا کے لوگوں کی ہمت ہے کہ وہ روس سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چچنیا کی سیر کرنا چاہتا ہے تو اسے آج بھی روس سے ویزا لینا پڑتا ہے، تب ہی وہ چچنیا کی سیر کر سکتا ہے۔ اگر ہم چچنیا کے لوگوں کی بات کریں تو یہ آج بھی نمود و نمائش سے ہٹ کر سادہ زندگی گزار رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ ماضی میں کھیتی باڑی کر کے اور جانور پال کر سادہ زندگی گزارتے تھے۔ لیکن چچنیا کو بھی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی طرح تیل کی دولت نے مالا مال کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج چچنیا بھی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ چچنیا کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ قدرتی وسائل زیادہ ہونے اور آبادی کم ہونے کی وجہ سے یہاں آپ کو ہر شخص خوشحال نظر آئے گا۔ دوستو، چچنیا میں تیل کے علاوہ اونچے نیچے پہاڑ بھی ہیں اور سرسبز میدان بھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر جھیلیں اور آبشاریں بھی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ خدا نے چچنیا کو انسانی حسن کے علاوہ قدرتی حسن سے بھی مالا مال کر رکھا ہے۔
چچنیا میں ہونے والے مختلف جنگوں میں یہاں کی آبادی 10 لاکھ رہ گئی تھی، لیکن اجتماعی شادیوں اور گورنمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے اب یہاں کی آبادی 15 لاکھ سے بھی زائد ہو چکی ہے، جو ایک اچھا سائن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کہانیوں میں پریوں کے دیش کا سنتے آئے ہیں۔ یہ چچنیا کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جو کہ سال میں 8 مہینے برف میں ڈھکا رہتا ہے، مگر جب اس علاقے کے گلیشیئر پگھلتے ہیں تو یہاں کا نظارہ بہت دلکش اور خوبصورت ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہاں کے گلیشیئر اور پہاڑ اتنے بڑے ہیں کہ یہاں کوئی بھی رہ نہیں سکتا، اسی لیے بہت سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں پر ہزاروں سال پہلے جن اور پریاں آباد تھے۔ یہاں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر سال میں ایک دفعہ کھانے کا بہت بڑا میلہ لگتا ہے، جسے شاشلے ماشلک فیسٹیول کہا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ چچنیا کے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اسلام کو اچھی طرح اپنایا ہوا ہے۔ یہاں شادی سے پہلے لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر والوں کی زبردست قسم کی دعوت کرتے ہیں اور ان کو انواع اقسام کے کھانے کھلوائے جاتے ہیں۔ اس دعوت میں لڑکے کے سب گھر والے انوائٹ ہوتے ہیں، لیکن لڑکا بالکل بھی انوائٹ نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا آپس میں ملنا سختی سے منع ہے۔ شادی والے دن لڑکے اور لڑکی کے رشتہ دار رقص کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی نفیس اور ڈیسنٹ قسم کا ڈانس ہوتا ہے۔ اس میں دونوں فیملیز کے لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ چچنیا کا دارالحکومت گراؤنزی ہے اور یہ بہت دلکش اور خوبصورت دارالحکومت ہے۔ چچنیا میں ہر طرف بڑی اور خوبصورت مساجد نظر آتی ہیں، جہاں لوگ اپنی اسلامی رسومات ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا کوہ کاف کی پریوں والا دیش چچنیا۔ اگر آپ چچنیا کی سیر کرنے کے خواہش مند ہیں تو ہمیں کمنٹ میں لازمی طور پر بتائیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔